ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آؤ سجنوں، آؤ سجنوں، آؤ سجنوں مل بہیے تے گل اس یار دی چلے، ٹردیاں جائے دے دانے مک گئے کل پرسوں دی گل، کل پرسوں دی گل۔ اے قدوس، ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو انتہائی اذیت میں ڈالنا تو گوارا کر لیا، لیکن جماعت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ تو نے اپنی جان دے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ بس ماسٹر عبدالقدوس ایک عام شہید نہیں ہے، بلکہ شہداء میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ اس عارضی دنیا سے تو ایک دن رخصت ہونا ہے سب نے، لیکن خوش قسمت ہے ماسٹر عبدالقدوس صاحب جن کو خدا تعالیٰ نے زندہ کہا ہے، اور وہ ایسے رزق کے پانے والے بن گئے ہیں جو دنیاوی رزقوں سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ جس جماعت اور جس مقصد کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اس کے بارے میں حقیقی خوشخبریوں کو پتہ تو انہیں اس جہان میں جا کر چلا ہو۔ شہید مرحوم ہمیں جو سبق دے گئے ہیں، ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جی، اسلام کے الفاظ جب خدا کے نبی یا خدا کے خلیفہ کے منہ سے نکلیں تو اس کا مفہوم عام سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو سلام بھجوایا۔ اس زمانہ کے معمور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو ان الفاظ سے یاد کیا کہ اے عبداللطیف، تجھ پر ہزاروں سلام۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں پے در پے ہونے والی شہادتوں میں آپ نے حضرت شیخ مظفر احمد صاحب اور مرزا غلام قادر صاحب شہید کو سلام کہا۔ خلافت خامسہ میں برادرم کرم ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کی شہادت پر حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ اے قدوس، ہم تجھے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ سلام جاننے والے کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام۔ اور حضور نے اتنا پیارے الفاظ دے نال سلام بھیجا ہے جڑا وہ جدوں بھی پڑھن دے لوگ جماعت دے یا دوسرا بھی پڑھن والا کو پڑھے گا تو وہ سلام بھیجے گا، پیارے الفاظ جڑے حضور دے نے وہی وہ کہے گا عبدالقدوس واسطے، اور ظاہر ہے انہوں اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ اس دے درجات نو مزید بلند تو بلند تک فرماتا چلا جائے گا۔ اتلے یار نے جد صد ماری، پن سٹی دنیا دی یاری، عرشاں تائیں لائے تاری، مار اڈاری کلے، عرشاں تائیں لائے تاری، مار اڈاری کلے، کل پرسوں دی گل۔ آج کی تعلیم یافتہ اور متمدن دنیا میں بھی بعض ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر جماعت احمدیہ کے ساتھ آئے دن انسانیت سوز مظالم کی مثالیں پاکستان کے سیاہ باپ کو سیاہ تر کر رہی ہیں۔
ان مظالم میں نہ صرف نام نہاد علماء اور ان کے پیچھے چلنے والی سادہ لو عوام شامل ہے، بلکہ حکومت پاکستان اور اس کے ماتحت کام کرنے والے قانون کے محافظ بھی ایسی درندگی میں روز بروز آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں پاکستان بھر میں احمدی افراد کو انفرادی اور اجتماعی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں جماعت احمدیہ کا مرکز ربوہ بھی ان سفاکانہ اقدامات سے محفوظ نہ ہے۔ امسال ماہ مارچ میں ربوہ کے تھانے کے عملے نے ایک احمدی نوجوان کو بے بنیاد الزام میں گرفتار کر کے ایسے ظلم کا نشانہ بنایا جس نے مہذب معاشرے کے ذہنوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ماسٹر عبدالقدوس ہیں، جنہیں 1 ماہ 19 دن تک ربوہ تھانے کی پولیس نے ناجائز حراست میں رکھا، جبکہ ان کا نام کسی مقدمے میں اور نہ ہی کسی FIR میں شامل تھا۔ نہ تو ان کے ذمہ کوئی FIR تھی، نہ کوئی انہوں نے گرفتاری ڈالی ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ تو اندھا قانون ہے۔ کیا پاکستانی قانون کے مطابق یہ پولیس کسی ایسے شخص کو گرفتار کر سکتی ہے جس کے متعلق کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہ ہوئے ہوں؟ ماسٹر عبدالقدوس صاحب کے قتل کیس کے سلسلے میں جو قوانین کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں کھلی اس ضمن میں آپ کو صرف چند ایک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو وجہ بتائے بغیر حراست میں نہیں لیا جائے گا، نہ ہی اسے اس کی مرضی کے وکیل سے مشورہ حاصل کرنے یا اس کے ذریعے اپنے دفاع کے حق سے محروم کیا جائے گا۔ ماسٹر صاحب کے کیس میں اس حق کی کھلی خلاف ورزی کی گئی، ان کو کسی وکیل تک رسائی نہیں دی گئی۔ اسی طرح انسانی حقوق کا عالمی منشور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ ظالمانہ، غیر انسانی یا توہین میں سلوک کیا جائے گا۔ ماسٹر صاحب کا کیس یہ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو انتہائی ظالمانہ تشدد کیا گیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، جس میں مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے 20 نمازیوں کے سامنے ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو بے بنیاد الزام لگا کر نماز مغرب کے وقت گرفتار کر لیا گیا۔ نماز پڑھ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਦੂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੂਸ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਓ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 8-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਥਾਣੇ। بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ تھانہ ربوہ کی پولیس کے عملے نے ماسٹر عبدالقدوس صاحب پر ایسا بہیمانہ تشدد کیا جس کے نتیجے میں یہ 4 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہ کر اپنے آپ کو راہ مولا میں قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں اس بات کا، مجھے جو تشدد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لکھ کر دو، مجھے یہ اس کاغذ پہ دستخط کر کے دو، تو میں نے کہا کہ جھوٹی بات میں نہیں لکھ سکتا، جان دے سکتا ہوں اور کوئی بات میں نہیں لکھ کے دے سکتا۔ پھر مجھ پہ تشدد کرتے، جب مجھے کھڑا کرتے اور میں گر جاتا، مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے۔ اسی طرح انہوں نے مجھ پر بار بار تشدد کیا۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب گزشتہ 20 برس سے اسی شہر ربوہ میں سرکاری پرائمری اسکول میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میں سن 2000 میں اسکول میں آیا، مجھ سے پہلے ماسٹر عبدالقدوس صاحب یہاں پہ تعینات تھے، عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے تھے، اور ان کا اور میرا تعلق ایسے رہا جیسے چھوٹے بھائیوں اور بچوں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے میرا ایسے احترام کیا جس طرح کہ بندہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی بات مذاقاً یا دوسرے ٹیچروں سے ایسی کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ حفیظ صاحب پاس بیٹھے ہیں، آپ ایسی بات نہ کریں، انہیں ایک طرف ہو لینے دو تو تب مذاق کی بات بھی کریں گے۔ جتنا بندہ ایک اپنے باپ کا احترام کرتا ہے وہ بندہ ایسے میرا احترام کرتا تھا۔ ہر بندے کی خوشی غمی میں اس طرح شامل ہوتے تھے کہ ہر بندے کی خوشی اور غمی کو اپنی خوشی اور غمی تصور کرتے تھے۔
किसी बंदे का कोई काम होता था तो वो बंदा वक्फ था, वो कहता था कि ये काम मेरा ही है। ये सब दोस्त जानते हैं, इधर भी इकट्ठे ही रहते थे और इधर से जाके भी हम इकट्ठे ही रहते थे, सेक्टर पे भी इकट्ठे, और इसके बाद सेक्टर इधर उधर किधर भी जाते थे हम इकट्ठे ही रहते थे। और मैंने कई दफ़ा सामने कदूस साहब के ऐसे कुर्सी पर बैठ के ना कई दफ़ा सोचा था कि यार लोग कहते हैं कि हर बंदे में कोई गलती होती है, हर बंदा कोई गलती करता है, ये कदूस साहब क्या है, ये ना इनसे कोई गलती होती है ना ये कोई गलत बात करते हैं, ये इंसान है या क्या है ये। मैं कई दफ़ा ये ऐसा उनके बारे में सोच चुका हूँ, लेकिन वो ऐसे इंसान और ऐसे दोस्त। और मैं सियालकोट उधर से दोस्तों को छोड़ के आया था, इधर आके कदूस साहब के साथ मेरे आते ही तलक बने हैं, और ऐसा दोस्त ऐसा भाई नहीं किसी कहीं नहीं मिलता। दरिंदगी के इस शर्मनाक वाक़े को मुल्क के बाज़ अखबारात कई दिन तक शाये करते रहे। मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहिब की बेगुनाही का सबूत खुद रबवा थाने के SHO ने दिया, जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यूं पेश किया। SHO Khadim Hussain of the Chenab Nagar police station told the Express Tribune that they have registered a case against two police sub-inspectors, Shujaat Ali and Manzar Ali, under sections 302, 148 and 34 of the Pakistan Penal Code. He, however, maintained that the accused was picked up on March the 24th and was released 2 days after, as the police was convinced of his innocence. पुलिस ने खुद ये बात तस्लीम की है कि मास्टर अब्दुल कुद्दूस बेगुनाह है। पुलिस वालों ने भी तसल्ली दी है कि कद्दूस साहब बेगुनाह है। जो अफसर आता था वो भी यही कहता था कि कद्दूस साहब बेगुनाह है, इनको हम कुछ नहीं कहेंगे, बस वो जो मुद्दई है वो तंग कर रहा है, उसके लिए हमने ये इधर थोड़ी देर के लिए बिठाया है, हम इसको फारिग कर देंगे। और इसी अरसा में वो ऐसे एक्शन किया उन्होंने जैसे कोई समझ ही नहीं आई, और उठा के ले गए हैं। लेकिन हमेशा की तरह झूठ और दरोगोई का सहारा लेते हुए इसी पुलिस ने बदअहदी और जुल्म की तमाम हदूद तोड़ दी। इस जुल्म और सफ़ाकाना फेल की इत्तला जमात अहमदिया के अफराद की तरफ से 5000 से ज़ायद ईमेल्स और 3000 से ज़ायद खतूत हुकूमत पाकिस्तान के आला सतही अहदेदारों को तहरीर करके पहुँचाई गई। मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहिब के हम मनसब इस वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि शहीद मरहूम के ऊपर इस किस्म का फेल करने का शक भी गवारा नहीं करते। बज़ाहिर जी मैं नहीं समझता कि वो ऐसे होंगे या वो उनका ये दूर तक भी मेरा नहीं ख्याल में कोई शुबा भी पाया जाता हो। ठीक है जी, हम ऐसा उनकी तबीयत में तो ये चीज़ एक तो होता है, बंदे की तबीयत से पता चल जाता है कि ये ऐसा है, उनकी तो तबीयत में दूर तक ये शक तक भी नहीं किया जा सकता कि वो ऐसे हो सकते हैं। हमारे ऑफिसर में से अगर किसी बंदे को भी कोई काम होता था, मसलन हमारे EDO साहब के वालिद डॉक्टर वकार साहब से दवाई लेते थे, तो कुद्दूस साहब को उन्होंने फ़ोन करना और कहना कि मुझे डॉक्टर वकार साहब का नंबर चाहिए, तो कुद्दूस साहब वक्त थे चले जाना वहाँ पे, सुबह जाकर नंबर लगवाना, उनके वालिद साहब को दवाई लेकर देनी और उन्हें वापस यहाँ से अलविदा करके तब आना। मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहिब के अपने असातिज़ा और उनके साथ जमाती सतह पर काम करने वाले अपने पुराने दिनों को याद करते हुए आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं। अजीज़म अब्दुल कुद्दूस मेरी क्लास में 1983 और 84 में तालिब इल्म थे। इंतहाई शरीफ और लायक तलबा में शामिल होते थे। बाद में ये टीचर बने, हमारे कुलीग हो गए, लेकिन जब भी मिलते ये इतने अदब और एहतराम से मिलते कि मैं शर्मिंदा हो जाता। मुझे इनके साथ तकरीबन 7 से 8 साल काम का अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मौका मिला है, इस अज़ीम वजूद के साथ जिसने जमात के लिए एक बहुत ही बड़ी अज़ीम शान कुर्बानी दी है। मैं 1997-98 में मैं बतौर नाज़िम अतफ़ाल रवा का मेरा पहली दफ़ा मुझे खिदमत का बाकायदा मरकज़ की सतह पे मौका मिला, उसमें इन्होंने बतौर मुंज़िम अतफ़ाल मेरे साथ काम किया। और जैसे हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला ने फरमाया था, वाक़ई ही इनमें मिजाज में ये था कि ये पीछे रहकर खामोशी से काम करने वाले थे और बड़ी मेहनत से काम करते। ख़ुसूसन खिदमत खल्क़ के हवाले से हमने उस वक़्त हुज़ूर की एक तहरीक पर बाकायदा खूबसूरत से गिफ्ट पैक्स बना के और ईद के दिन तकसीम करने का काम शुरू किया था बाकायदा तौर पे।
اور اس میں خدمت خلق کے کام میں ماسٹر صاحب وہاں کے بچوں کے لیے اور جو ایسے لوگ تھے جن کو ضرورت تھی ان کے لیے بہت ہی زیادہ جاں فشانی کے ساتھ کام کرتے اور خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. پھر اس کے بعد 2000 اور 2001 کے بعد جب میں موتی مقامی بنا اور 4 سال میں موتی مقامی رہا ہوں، اس میں ماسٹر صاحب نے میرے ساتھ بطور جو ہے وہ زعیم خدام الحمدیہ نصرت آباد حلقہ کے طور پہ ان کو خدمت کی توفیق ملی. بلکہ اب تو ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہم یہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماسٹر صاحب کے ساتھ کام کا موقع ملا. عبدالقدوس ایک شریف النفس اور انتہائی نافع الناس صفات کا حامل انسان تھا. جب میں اسکول میں آیا تو اسکول کی 4 دیواری نہیں تھی، کھلا سکول تھا. قدوس صاحب سے میں نے بھی بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمیں یہاں بیٹھ رہے ہیں، کچھ ہونا چاہیے. نائب صاحب تعلیم سے رابطہ کیا، مکرمہ محترم سید طاہر احمد شاہ صاحب سے. انہوں نے ہمارے اسکول کے لیے کچھ گرانٹ منظور کر دی. باڑ لگ گئی، سفیدے لگ گئے، خاردار تار لگا دی گئی اور یہ اسکول کی شکل بن گئی. یہ جو اسکول کا سارا کام ہے، یہ 4 دیواری تو اب بنی ہے نا، یہ جماعت سے سارا جو کام کروایا گیا ہے یہ اس کی کاوش ہے. یا باؤنڈری وال لگوائی گئی، لیٹرینیں تو ہمارے پاس نہیں تھیں بچوں کے لیے، پانی کا مطلب ہے انتظام کیا، یہ سارا کام ان کی کاوش سے. ماسٹر صاحب کی خوبیوں کا اعتراف ان افراد نے بھی کیا جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے. تو انتہائی شریف انسان تھے اور میرا ساتھ تو ان کے ساتھ ایسا تھا جس طرح بھائی ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں، ہمارے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے. تو جہاں آج تک 13 سال کا ساتھ ہے، آج تک اس کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ بھی، میرے ساتھ تو علیحدہ، کسی کے ساتھ بھی اس نے کبھی غصے سے بات کی ہو. یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی ڈاکیں وغیرہ ہم لیتے ہیں، وہ افسر ہمیں انوالو کرتے تھے، ہم نے کہنا قدوس صاحب یہ کر کے آئیں، تو انہوں نے آج تک کبھی بھی کسی بات پر بھی کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اٹھ کر چلے جاتے تھے. جس طرح یہ فرض ہوتا ہے. بس میں ان کی کیا خصوصیات بیان کروں، وہ تو ہر لحاظ سے بڑے اچھے انسان تھے، بڑے ملنسار تھے. 2009 میں جب میں آیا ہوں، کیونکہ میری تو پہلے سے ان کے ساتھ واقفیت بھی تھی، جہاں آ کر اور بھی قریب ہوئے تو مجھے ان کے بارے میں اور بھی اچھی خصوصیات کا پتہ چلا. کوئی بھی ان کو کام کہا، اسکول کے مسئلے میں کہا یا اپنے کوئی ذات کے بارے میں یا اپنے کو محلے کے کوئی سوشل ورکنگ کے لیے کہا، انہوں نے کبھی بھی کسی کام سے انکار نہیں کیا. جہاں جس حد تک ممکن ہوتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. علم کی روشنی پھیلانے والے یہ اساتذہ مہذب معاشرے میں آج بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. چنانچہ ماسٹر عبدالقدوس صاحب جس اسکول میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کے شاگرد آج بھی انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. بچے بہت زیادہ افسردہ ہیں. پہلے جب وہ ریسٹ تھے تو ہم سے بچے پوچھتے تھے سر ہمارے استاد کیوں نہیں آ رہے، تو میں انہیں کہتا تھا کہ بیٹا آپ کے استاد کچھ کام گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جلد آ جائیں گے. لیکن پھر ظاہر ہے جو ایک حقیقت تھی وہ ان پہ ظلم ہوا اور وہ ہو گئے. پھر جب انہوں نے پوچھا کہ سر ہمارے استاد صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہاں میں نے پھر بچوں کو بتایا کہ ہاں بیٹا آپ کے استاد کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، پولیس والوں نے بڑا تشدد کیا ان کے ساتھ. تو وہ بڑے معصوم اور وہ پھر اظہار تو ان کے چہرے سے ہو سکتا تھا، بظاہر انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا بات کر سکتے ہیں، استاد کے لیے اپنا کیا پیار دے سکتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں دارالسد شمالی کے اس پرائمری اسکول میں جو سرکاری ہے اور جہاں ماسٹر عبدالقدوس صاحب کئی سالوں سے یہاں پہ پڑھا رہے تھے اور علم کی دولت بچوں میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تقسیم کر رہے تھے. میں جب اس اسکول میں داخل ہوا تو اس سے باہر جو 4 دیواری ہے اس کے اوپر مختلف فقرات لکھے گئے تھے. ان میں سے ایک فقرہ یہ تھا کہ علم جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے اور جہالت سے بالکل انسان کو دور کر دیتا ہے. لیکن جو ماسٹر عبدالقدوس صاحب کے ساتھ ہوا وہ اپنی ذات میں علم تو بہرحال نہیں کہلا سکتا، وہ جہالت ہے، اور جہالت بھی ایسی کہ انسان جب اس فعل کو دیکھتا ہے تو وہ ہزاروں سال پیچھے اس وقت انسان کے اوپر جب ظلم کرتا تھا، جب علم کا دور دورہ نہیں تھا، تو وہ انسان کے دل میں یاد آ جاتا ہے.
میں اس کلاس میں موجود ہوں جہاں ماسٹر عبدالقدوس صاحب پڑھایا کرتے تھے. یہ وہ بچے ہیں 5ویں کلاس کے اور 4تھی کلاس کے بچے جن کو ماسٹر قدوس صاحب پڑھایا کرتے تھے. لازماً ان کے چہروں سے بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے بھی اپنے جذبات ہیں. بچے اپنے جذبات کا بہت کم اظہار کرتے ہیں لیکن چہرے بتا دیتے ہیں کہ ان کے اندر بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جذبات اور احساسات موجود ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ان کے الفاظ میں بھی ہم جذبات آپ کے سامنے پیش کریں گے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد وسیم. محمد وسیم. اچھا کتوں آندے ہو تسی؟ دارالفضل چوں. دارالفضل چوں. ٹھیک ہے. ماسٹر قدوس صاحب تانوں پڑھاندے سن؟ ہاں جی. اچھا ماسٹر قدوس صاحب دے بارے دسو کیسا پڑھاندے سی تانوں؟ سانوں پیار نال پڑھاندے سی. سارے نال کھیلدے بھی سی. مذاق تو گلاں میں کردے سی. کدی انہوں نے ماریا تو نہیں سی تانوں؟ نہیں. ہمیشہ پیار دے نال پیش آندے سی. ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے بچے؟ محمد ندیم. محمد ندیم. ندیم. ندیم کہاں کے آپ؟ میں آسمان باغ. کہاں پہ؟ آسمان باغ سے. اچھا ٹھیک ہے. تو ماسٹر قدوس صاحب آپ کو پڑھاتے تھے؟ جی. کیسا پڑھاتے تھے؟ بہت اچھا پڑھاتے تھے. کیسا انداز تھا ان کا پڑھانے کا؟ بہت پیار کرتے تھے اور مارتے بھی نہیں تھے. بالکل نہیں مارتے تھے. ان کی وفات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد آتی ہے آپ کو ان کی؟ جی. یہ بچوں کے جذبات ہیں. ایک اور بچے سے ماسٹر صاحب کے متعلق ہم پوچھتے ہیں. آپ کا کیا نام بیٹا؟ شعیب علی. شعیب علی. شعیب آپ کہاں سے آتے ہو؟ میرے پاس سے آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کتنے عرصے سے اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ کتنے سال ہو گئے؟ کوئی 2-3 سال ہو. 2-3 سال. ماسٹر قدوس صاحب بھی آپ کو پڑھاتے تھے؟ جی. کیسے تھے ماسٹر قدوس صاحب؟ آپ کے ساتھ کیسے تھے؟ بہت اچھے تھے اور پیار سے پڑھاتے تھے. پیار سے پڑھاتے تھے آپ کو. آپ ان کو یاد کرتے ہیں ابھی؟ جی. کیا دل کرتا ہے آپ کا؟ دل کرا وہ دوبارہ ہیں. ہاں کہ پڑھائیں. اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ سبق پڑھ رہے ہیں. سبق پڑھ رہے ہیں. جب وہ پڑھاتے تھے تو ان کے پڑھانے کا انداز کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. بہت اچھا تھا. بہت پیار والا انداز تھا. جی. ہر ایک سے یا صرف آپ سے؟ سب سے. سب سے. کیا سب بچے یاد کرتے ہیں ان کو اور آپ کو یہ سارے بچے یک زبان ہو کے بتائیں گے کہ یاد کرتے ہیں؟ کیوں بچوں بھی آپ بتائیں کہ ماسٹر قدوس صاحب آپ کو یاد آتے ہیں؟ کتنا یاد آتے ہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں یہاں پہ؟ یہ جذبات ہیں ناظرین ان بچوں کے ماسٹر عبدالقدوس صاحب کے متعلق جن کو آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ اس اسکول کے باہر علم کے متعلق بے شمار باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا جس کا علم کے ساتھ تو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں لیکن جہالت کے ساتھ اس کا بہت ہی گہرا تعلق نظر آتا ہے. اس بہیمانہ فعل کے پیچھے نہ صرف پاکستان کا قانون کار فرما ہے بلکہ اس قانون کے محافظ ایسے لوگ ہیں جس کے نام سے ہی لوگ شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں یعنی پاکستانی پولیس. اس سفاکانہ واقعے کے متعلق انسانی بنیادی حقوق کی تنظیم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کے تحت ایشین ہیومن رائٹس نے ایک آن لائن ارجنٹ اپیل جاری کی. قانون کے یہ محافظ ہمیشہ سے اس مذموم اور شرمناک کوشش میں سرگردان رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بزرگان اور اعلیٰ عہدیداروں پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات داغ کر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجواتے رہیں. اس قسم کے ظلم ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوتے آئے ہیں. 1999 میں ہمارے خلاف موجودہ صاحب حضرت خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جو اس وقت ناظر اعلیٰ تھے ان کے خلاف اس وقت کے صدر عمومی مکرم و محترم کرنل ایاز محمود صاحب اور ایمرجنسی کے سینٹر کے انچارج عزیزم محمد اکبر صاحب اور خاکسار کے خلاف انہوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا اور 30 اپریل 1999 میں ہماری ضمانتیں منسوخ ہوئیں اور 10 مئی 1999 میں حضور اور کرنل صاحب کی ضمانت ہوئی اور 11 کو میری اور اکبر صاحب کی ضمانت ہوئی. یہ جھوٹا مقدمہ تھا. ضمانت نہیں ہوئی بلکہ مقدمہ ہی خارج ہو گیا. اس کی جھوٹے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے
یہ مقدمہ بالکل ختم کر دیا اور اس کے بعد ہمیں اس سلسلے میں کبھی بھی عدالت میں نہیں بلایا گیا اور نہ ہی ہمیں کوئی تاریخ پڑی ہے. تو اس قسم کے واقعات شروع سے ہمارے خلاف ہوتے آئے ہیں. تو اب بھی یہ ایک بڑا ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہوا ہے. ہمارے جو موجودہ نراسہ والا اور امیر مقامی ہیں مرزا خورشید احمد صاحب، اور اس طرح ہمارے بزرگ ہیں مرزا غلام احمد صاحب، ان کے اوپر بھی ماضی میں مقدمات بنائے جاتے رہے ہیں اور کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ان کو ان مقدمات میں کسی نہ کسی طرح جو ہے چارج کیا جائے اور سزا دلوانے کی کوشش کی جائے. بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں ایک بڑی مثال دینا چاہوں گا. اسلم قریشی صاحب آپ کو یاد ہوں گے، ایک یہ صاحب ہوتے تھے جن کے بارے میں پاکستان کے جو شرپسند ملا تھے انہوں نے الزام عائد کیا کہ جماعت احمدیہ کے جو واجب الاحترام چوتھے امام تھے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے اسلم قریشی کو اغوا کرایا ہے اور ان کو قتل کرا دیا ہے اور ان کی لاش غائب کرا دی ہے. اس الزام کو لے کے پاکستان کے جو شرپسند عناصر تھے انہوں نے معصوم احمدیوں کو قتل کیا، ان کی جائیدادیں لوٹی، ان کے گھر جلائے گئے. لیکن یہ الزام خود بخود جھوٹے ثابت ہو گئے جب اسلم قریشی خود سامنے آ گیا. لیکن میں اس بات سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسند عناصر ہیں، جو شرپسند لوگ ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جماعت کی اعلیٰ قیادت کو کسی نہ کسی طرح جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ نعوذ باللہ جو جماعت احمدیہ ہے وہ قانون کی خلاف ورزیاں خود کرتی ہے. الحمدللہ جماعت احمدیہ ہمیشہ ہر ملک کے قانون کی جو ہے وہ اس کی پابند ہے اور کوئی کام ایسا نہیں کرتی جو کسی بھی طرح کسی ملک کے قوانین کی خلاف ورزی ہو. قیام پاکستان سے لے کر آج تک حکومت پاکستان بھی جماعت احمدیہ کے خلاف اسمبلی کی سطح پر آئینی فیصلے کر کے ان ملاؤں اور حکومتی کارندوں کو سرعام اس بات کی کھلی اجازت دے رہی ہے کہ گویا ان مظلوم اور معصوم احمدیوں کے ساتھ ایسے گھنونے اور انسانیت سوز سلوک روا رکھے جائیں. شہیدان امت کا اے کم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گے پھول پھل جائے گی. اگر یہ انصاف نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری حکومتی مشینری اس حکومتی دہشت گردی میں شامل تھی. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا خدا تعالیٰ کہ وہاں شاید دیر تو ہو اندھیر نہیں ہے، اور یقیناً یہ لوگ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے. جماعت کو نقصان پہنچانے کی جو ان کی حسرت اور خواہش ہے اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جماعت انشاءاللہ تعالی ترقی کرتی چلی جائے گی. احمدیت کا 200 ممالک میں پھیل جانا انہی جانی قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. بس احمدیوں کو ہر قربانی کے نتیجے میں اس بات پر اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ترقی کے دن قریب کر رہی ہے. جتنی بڑی قربانی ہے اتنی زیادہ جلد اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی امید ہے. اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد رکھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غم کرو اور تم ہی بالا ہوگے اگر تم مومن ہو. اے قدوس ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو انتہائی اذیت میں ڈالنا تو گوارا کر لیا لیکن جماعت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا. تو نے اپنی جان دے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا. بس ماسٹر عبدالقدوس ایک عام شہید نہیں ہے بلکہ شہداء میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. اس عارضی دنیا سے تو ایک دن رخصت ہونا ہے سب نے، لیکن خوش قسمت ہے ماسٹر عبدالقدوس صاحب جن کو خدا تعالیٰ نے زندہ کہا ہے. ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے
پھول پھل آئے گے پھول پھل جائے